السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ ناظرین، عمران خان صاحب جو دوسروں کے نائل ہونے پہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور جشن منایا کرتے تھے، عمران خان بھی توشہ خانہ کے کیس میں الیکشن کمیشن سے نااہل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ڈے بائی ڈے عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اس معاملے میں عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، دونوں نااہل ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اسمبلی میں قانون سازی کے لیے جانا پڑے گا، جس کے بعد عمران خان کی اور نواز شریف دونوں کی اہلیت بحال ہوگی اور ایک لیول پلینگ فیلڈ اگلے الیکشنز کے لیے ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب بازد ہیں کہ اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے اور وہ زور بازو پہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو وہ آلریڈی متنازع بنا چکے ہیں، اور اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جمعرات جمعے کو اپنے لائے عمل کا، سیاسی لائے عمل کا وہ اعلان کریں گے اور لانگ مارچ کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے انتظامات شروع کر دی ہیں، لیکن پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس انتشار کا اور سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جس ضد پہ وہ اڑے ہوئے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی وہ کریں اور زور بازو پہ وہ اقتدار حاصل کریں، عمران خان صاحب کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور پاکستانی قانون کے مطابق جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کریں۔ اس معاملے کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس معاملے کو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی شخص کی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پہ۔ عمران خان اور پی ٹی آئی جو موقف پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا، جس کے بعد توشہ خانہ پہ ان کو نائل کر دیا گیا۔ لیکن ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پہ نائل کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گڑی لی اور دوسرے آئٹمز اور ان کو سیل کیا۔ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور الیکشن کمیشن کا بڑا زبردست فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی عدالت میں اس کو چیلنج کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی صورتحال بنتی ہے پاکستان میں، اور اسپیشلی اسلام آباد میں کیا عمران خان ارلی الیکشنز اس حکومت کو پریشرائز کر کے ارلی الیکشن کی ڈیٹ لے سکیں گے، یا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائیں گے، اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آگے جو جنرل الیکشنز ہیں ان کا اعلان کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک نہایت ہی افسوسناک خبر پاکستانی میڈیا کے لیے۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی اور سینئر اینکر پرسن، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، ایک بہت بڑا نام پاکستان کا، ارشد شریف اب ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی سے گزر چکے ہیں 2010 میں، جب ان کے والد کی تدفین کے موقع پر، جب ان کے بڑے بھائی جو کہ پاکستان آرمی کے میجر تھے، وہ اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو ایک بم دھماکے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ارشد شریف صاحب کے والد اور ان کے بڑے بھائی کی تدفین اور جنازے ایک ہی دن اٹھے، اور اب یہ اس فیملی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ وہ اپنی پوری فیملی کے لیے ایک سہارا تھے، وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ اور اپنے کام سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ایک صحافی تھے۔ آپ ان سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ارشد شریف ایک بہت ہارڈ ورکنگ صحافی تھے، اور ان کی انویسٹیگیشن اور دا وے ہی کنڈکٹ ہز پروگرامز اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا انداز تھا، جو ان کا انداز بیان تھا، وہ بہت ہی بریلینٹ تھا، اور اختلاف رائے رکھنے کے باوجود ان کے آرگومنٹس کو ہر بندہ بآسانی ہضم کرتا تھا اور ان کی تنقید خوشی سے برداشت کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ صحافی تھے۔ یہ صحافتی برادری کا ایک بہت بڑا لاس ہے۔ وہ کئی سالوں تک، ایک دہائی سے پاکستانی ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتے تھے، اور ان کے پروگرام ریٹنگ کے حساب سے ٹاپ
3-4 پروگرامز میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جو انویسٹیگیشنز وہ اور جو انفارمیشن وہ کلیکٹ کرتے تھے جس انداز سے اور جس انداز سے وہ انفارمیشن آگے عوام میں ڈیلیور کرتے تھے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور ان کی کمی میڈیا میں ایک عرصے تک محسوس کی جائے گی، کیونکہ ان کے بہت زیادہ فالوورز تھے عام عوام، کیونکہ وہ عوام کی بات کرتے تھے، عوام کے مسائل کی بات کرتے تھے، اور حال ہی میں کچھ سیاسی اختلافات کی بیس پہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، یہاں سے وہ دبئی، اور دبئی سے پھر لندن سے پھر وہ کینیا میں موجود تھے، جب ایکسیڈنٹلی کینیا کی پولیس نے ان کی گاڑی کو روکا، لیکن جو ان کے ساتھی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے کار کو نہیں روکا، اور پولیس نے فائر کیے اور ایک گولی ان کے سر کو لگی اور وہ شہید ہوئے۔ یقیناً ارشد شریف صاحب کا موت نے پیچھا کیا، اور ان کی موت ان کا وقت مقرر تھا، اور ان کو اس دنیا سے جانا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے اپنے والد صاحب، ان کے اپنے بھائی، ان کے آباء و اجداد، وہ اپنی فیملی کا ایک آخری سہارا تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ پاک ان کی والدہ کو اسپیشلی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو بڑے بیٹے کی شہادت کو دیکھا، اپنے شوہر کی شہادت کو دیکھا، اور اب اپنے ایک ہی بیٹے تھے ان کے ارشد شریف، اب ان کی شہادت کو انہوں نے دیکھا۔ اللہ پاک ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے، ان کی والدہ کو، ان کے شریک حیات کو، اور ان کے معصوم بچوں کو اللہ پاک ان کو صبر دے، اور اللہ پاک ارشد شریف کی آگے قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آج اتنا ہی، انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔